بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے حامد میر صاحب کی ویڈیو دیکھی، بڑے قابل احترام ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے اور شاید میرے اوپر جو ہے نا ہیروئن ڈال دی جائے میرے اوپر، یا کوئی اور چیز ڈال دی جائے۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یا صرف مطالبات کر رہے ہیں تو مطالبے نہ کریں، دھمکیاں نہ دیں، آئیں اور گرفتار کر لیں، اس لیے کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بڑی پتہ کی بات ہے، میں جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں جو گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے بھاگ گیا تھا۔ جی ہاں، الحمدللہ میں ایک سویلین پاکستانی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب سے رانا ثناء اللہ گرفتار ہوئے، رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بعد جو ہے نا حامد میر صاحب کو بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کو گولیاں بھی لگ چکی ہیں اور سارا کچھ ہو چکا ہے، اور وہ تھرو آؤٹ انہوں نے تقریباً پچھلے 2 دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے ساتھ دشمنیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو ایک خطرہ ہو کہ گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرح سے کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا، لوگوں کو نوٹس، ایون اس حد تک حکومت اسٹرکٹ ہو گئی ہے کہ جن پیرنٹس کے بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی نوٹسز چلے گئے ہیں کہ آ کے جسٹیفائی کریں یہ پیسے آپ کہاں سے کما رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ دے رہے ہیں۔ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں جن کے اندر پیسہ ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ بتائیں جناب آپ یہ پیسے کہاں سے لے کے آئے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کریں۔ میرا نہیں خیال کہ حامد میر صاحب کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی منشیات کا کیس بنے گا، لیکن ہاں ایف بی آر کے چکر میں شاید ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا، لیکن یہ میں خدشہ ہے کہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کچھ ہوا بھی تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ حامد میر صاحب کے بارے میں نے تھوڑی سی چیزیں دیکھیں، اور عرصہ دراز سے کافی میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ 2 دسمبر 1999 کو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ آئین کس نے توڑا، اور اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بندہ جناب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا اور میاں نواز شریف نے یہ آرڈر دیا اور یہ حکم دیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اور جناب مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس میں پورا زور لگا کہ یہ ثابت کر دیا کہ میاں نواز شریف نے آئین توڑا، اور اس کیس کے اندر جناب جنرل مشرف صاحب جو ہے نا بالکل بے قصور تھے۔ اس کے بعد یہ جاتے ہیں بنگلہ دیش میں، وہاں پہ جا کے یہ میڈل لیتے ہیں وہاں سے ان کی وزیر اعظم حسینہ واجد سے۔ Mr. Hamid Mir, son of late Janab Waris Mir from Pakistan. اور اسی ٹائم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا پھانسیاں دی جا رہی ہیں جماعت اسلامی کے ان لیڈران کو جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ پھر جناب جنرل ظہیر اسلام آتے ہیں تو ان کو گولیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ سارے کا سارا الزام ڈی جی آئی ایس آئی پہ لگ جاتا ہے کہ جی جنرل ظہیر اسلام نے جناب مجھے گولیاں مروائی ہیں۔ اس کے بعد جب جنرل پاشا آتے ہیں تو جنرل پاشا کے جانے پہ یہ آرٹیکل لکھ دیتے ہیں کہ جناب جنرل پاشا صاحب الوداع جنرل پاشا صاحب، اور اس کے اندر بھی بڑی سخت باتیں لکھتے ہیں۔ آصف علی زرداری ان کے قریبی ہیں، انٹرویو اگر آصف علی زرداری نے کسی کو دینا ہو تو وہ جناب حامد میر صاحب کا انتخاب کرتے ہیں۔ جناب میاں عمران خان صاحب چاہے ان کی جتنی مرضی مخالفت ہو جیو کے ساتھ، اور وہ جیو کے خلاف بیان بھی دیں اور وہ سارا کچھ کریں، لیکن انہوں نے اگر اپنا پہلا انٹرویو دینا ہو تو وہ جناب حامد میر صاحب کو دیتے ہیں، اور اپنے 3 وزراء کے ساتھ بیٹھ کے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اجمل قصاب کا واقعہ ہوتا ہے تو جناب آپ بٹھاتے ہیں وکیل کو اور اس سے کہلواتے ہیں، یا وہ جو بھی ہے اس کی حقیقت کے بارے میں مجھے نہیں پتا، کہ وہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے پاکستانی ٹی وی چینل کے اوپر آ کے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی اجمل قصاب کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا۔ پھر آپ کی باتیں لیک ہو جاتی ہیں، ویڈیو ٹیلی فون کالز کے، جس کے اندر آپ ٹیررسٹ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے نا باتیں کر کے خالد خواجہ کے بارے میں ان کو بریف کر رہے ہوتے ہیں
کہ جی خالد خواجہ کس طریقے سے غازی عبدالرشید کے قتل میں انوالو تھا یا اس نے کس طریقے سے کیا کردار ادا کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ جی یہ خالد خواجہ نے قتل کرایا غازی عبدالرشید کو, لیکن آپ کی جو باتیں تھیں اس کی اینگلنگ اس طرف جاری تھی جس کی وجہ سے اسامہ خواجہ نے آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی کروائی, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی باتوں اور آپ کی مخبریوں کی وجہ سے میرے والد صاحب کا قتل کیا. اور کافی دھماکے کے ہو رہے ہیں. چلے ابھی تو کچھ اور بھی کچھ ہوں گے, ابھی لائن میں لگے ہوئے تھے. تو ابھی یہ کیا کہتے ہیں, اور افزائی کا آپریشن انہوں نے بند کرنا یا نہیں؟ نہیں, وہ کہتے ہیں جی بند نہیں کرنا, اب تو ہم شمالی وزیرستان پہ بھی چڑھائی کریں گے اور 40,000 فوج جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی 1-2 دن. اچھا, شمالی وزیرستان کے لیے. صحیح صحیح. تو ان کی کوئی رپورٹ ہے خالد خواجہ وغیرہ کی؟ وہ کہتے ہیں کہ خالد خواجہ صاحب جو ہیں وہ کوئی اعظم آفریدی ہے, کوئی درہ خیال میں. اچھا اچھا, طارق افریدی. طارق افریدی اس کے پاس. اچھا ہاں, تو یہ مطلب کہ کیا گورنمنٹ کے آئی ایس آئی کے بندے ہیں اسپیشل یہاں؟ کون؟ یہی خالد خواجہ کرنل امام. خالد خواجہ تو میرا خیال ہے آئی ایس آئی کا بندہ نہیں, وہ تو سی آئی اے کا بندہ ہے, امریکی سی آئی اے کا بندہ ہے, اور حیرت کی بات ہے کہ اس کا رابطہ طالبان کی قیادت سے بھی رکھتا ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک ٹیررسٹ کو پکڑ لاتے ہیں. وہ ٹیررسٹ کہتا ہے جی کہ جی یہ مہران بیس کے اوپر جو بھی حملہ ہوا یہ راول پنڈی میں اس کی پلاننگ کی گئی, اور اس کے اندر 2 نیوی اور دوسرے فوجی اہلکار ملوث تھے. کراچی میں حملہ ہوا ہے, یہ بھی راول پنڈی میں ہوا ہے, اس کی ساری پلاننگ. کراچی کون سا, مہران بیس والا؟ جی, جو جہاز تباہ کیے انہوں نے, وہ سارا یہاں پنڈی میں ہوا ہے. اس کا منصوبہ پنڈی میں بنا ہے؟ پنڈی میں بنا ہے. کس نے بنایا؟ سر یہ ایک آرمی کا بندہ اور 7 اس کے اور ملے ہوئے, اور 2 نیول کے اور 2 ٹرلی کے. وہ جو آرمی کا بندہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ارشد ہے, اور اس کے ساتھ ایک کرنل اور میجر ہے, اور 2 نیول کے بندے ہیں. تو آپ کو ان ساری باتوں کا کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ میرے خود سنی ہے یہ باتیں. نہیں, آپ نے کیسے سن لی یہ باتیں؟ کیونکہ میرا ان سے تعلق ہے, ان کے گھر میں آنا جانا ہے, اس وجہ سے سنی. یہ کہاں پہ رہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ سر ڈھوک سجدہ میں رہتے ہیں. اگلے دنوں میں وہ کیا کرنے والے ہیں؟ اگلے دنوں وہ چکلالہ ایئر بیس میں امریکن ایئر لائنز کو تباہ کریں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ چاہتے کیا ہیں. آپ کی ساری رپورٹنگ سٹیٹ کے خلاف ہوتی ہے, یا آپ کے جتنے بھی اس ملک کی جو سالمیت کے ادارے ہیں ان کے خلاف ہوتی ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں جی مجھے خطرہ بھی ہے, جبکہ 20 سال سے آپ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں. ایون ادارے آپ سے بہت زیادہ تنگ ہیں, لیکن کوئی بھی ادارہ آپ کو ہاتھ نہیں لگاتا, اور آپ کو ایک لیوریج دی ہوئی انہوں نے کہ چلو یار ایک بندہ ایک سینئر صحافی ہے, لیٹ ہم ڈو, کہ یہ کس حد تک جا سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو پھر ہر روز کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نا, اگر تو آپ بے قصور ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کچھ کہے گا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹوں سے اربوں کھربوں کروڑوں نکل آتا ہے اور اس کا آپ کے پاس حساب نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو بھی ہماری طرح حساب تو دینا پڑے گا. اسی طرح اور اگر کسی اور کیس کے اندر آپ کا نام آتا ہے تو اس میں بھی آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. اور میرے خیال سے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو پوری صحافتی برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ اس کی ٹینشن بالکل نہ لیں, لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ کو بہت زیادہ خبریں اپیل کرتی ہیں, جو جتنی بھی خبریں اینٹی اسٹیٹ ہوتی ہیں, اینٹی پاکستان ہوتی ہیں, پتہ نہیں آپ اس کو کیوں اس طریقے سے آپ لیتے ہیں. کہتے آپ یہ ہیں کہ جناب یہ ہمیں وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے جو کہ بنگلہ دیش میں ہوئیں, پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی فوجیوں نے بہت زیادہ ظلم کیا بنگالیوں کے اوپر, پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ غلطیاں بلوچستان میں نہیں دہرانی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی میسیج دے رہے ہوتے ہیں یا آپ انڈیا کو خوش کر رہے ہوتے ہیں یا کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ بہت بڑے صحافی ہیں اور آپ کی صحافت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ حالات فی الحال چل رہے ہیں حامد میر صاحب کے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو کو آپ بیل آئیکن آپ دبانا مت بھولیے گا, اور کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.